اللہ دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم، جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور بھائی عبادت میں رہیے مشغول، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے جو میرے رب کو پسند آئیں، کیونکہ جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں، غلط عمل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، جو دل چاہے وہ کریں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے، اور جب رب کی پکڑ ہوتی ہے نا، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، تو پھر انسان چاہے کچھ بھی ہو جائے بچ نہیں سکتا۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، کسی تاجر کا اور ڈاکو کا واقعہ ہے۔ کہ ایک تاجر تھا جو بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑے پیمانے پر تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض سے دوسرے شہر گیا، اور دوسری جگہ جب جا رہا تھا نا، تو راستے میں ایک بڑا سا جنگل پڑتا تھا۔ اس نے وہ جنگل کو عبور کیا، دوسری جگہ جا کے مال کو فروخت کیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ جب واپس آنے لگا تو اسی جنگل سے اس کا گزر ہوا جہاں سے وہ پہلے گزرا تھا۔ اب ایک ڈاکو اس کے پیچھے پیچھے تھا، جو کہ تاجر کو ہرگز نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکو جو ہے نا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ لہٰذا ڈاکو کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ نہایت اطمینان کے ساتھ جو ہے نا چلا آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لوں، یہ سوچ کر نا وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اب ڈاکو کو بھلا اس سے اچھا موقع کون سا ملتا کہ تاجر جو تھا وہ خود اس کے ہاتھ آ گیا تھا، آرام کی غرض سے لیٹا تھا، لیکن ڈاکو جو تھا نا اس نے سوچا اس وقت اس کو دبوچ لوں۔ وہ گیا اور جا کے خنجر رکھ دیا اس کی گردن پر، اور کہا کہ ابھی جو تو مال فروخت کر کے آیا ہے نا، اس کا پیسہ سارا مجھے دے دے۔ اب اتنی آسانی سے پیسہ تو کوئی نہیں دیتا نا، لہٰذا ڈاکو جو تھا نا وہ اس سے مزاحمت ہونے لگی تاجر کی، لیکن ڈاکو جو تھا وہ بہت ہی صحت مند تھا، وہ غالب آ گیا۔ تاجر نے سوچا مجھے اپنی جان بچانا چاہیے، لہٰذا اس نے یہ سوچ کر نا تمام جتنا بھی پیسہ تھا ڈاکو کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ بھئی اب میری جان چھوڑ دو، میں جتنا بھی مال تھا نا تمہیں دے چکا ہوں۔ لیکن ڈاکو نے کہا مال تو نے مجھے دے دیا ہے، شہر جا کر تو میری شکایت کرے گا نا قاضی سے، اور پھر میں پھانسی پہ چڑھوا دے گا، مجھے سزا دلوائے گا، میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں آج تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی اس نے خنجر پہ دباؤ ڈالا نا، تو تاجر کی نظر درخت پہ پڑی جہاں دو کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر کا وہ جوڑا جو دیکھا نا اس نے، تو بولا اے کبوتروں گواہ رہنا۔ ڈاکو نے جب یہ بات سنی تو اس نے بھی نظر دوڑائی اور دیکھا تو دو کبوتر بیٹھے تھے۔ اسے اتنا غصہ آیا اور جو ہے نا اس نے ڈاکو کو جان سے ختم کر دیا۔ لیکن آخری الفاظ جو تھے تاجر کے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، ڈاکو کو نا یہ عجیب سے لگے، وہ بڑا ہی زور سے قہقہ مار کے ہنسا مزاحیہ انداز میں، اور اوپر کی طرف دیکھا جہاں کبوتر بیٹھے تھے اور کہا اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اچھا ڈاکو جو تھا نا وہ بہت مذاق اڑا رہا تھا تاجر کا جو مر چکا تھا اور کبوتروں کا بھی۔ اس نے سوچا بھلا مجھے یہاں کس نے دیکھا ہے اور کون میری جا کے شکایت کرے گا بھلا، یہ تو بیوقوف تاجر تھا جو ایسی بات کر رہا تھا، مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے رقم کو جیب میں ڈال کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ادھر جو تاجر کے بیٹے تھے دو جوان، ان کو بڑی تشویش کہ والد صاحب رات ہو گئی آئے نہیں۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈنے لگے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہر گئے جہاں پتہ تھا کہ والد صاحب تجارت کی غرض سے گئے ہیں، جس تاجر کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب واپس نہیں آئے۔ تو تاجر نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھ سے تو وہ تمام پیسہ لے کے جا چکے ہیں، سامان مجھے دے چکے ہیں۔ کل ہی کا یہ واقعہ ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں مردہ پایا گیا ہے، اور ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ لاوارث لاش ہے دفن کر دی، اور اب ہمیں یقین ہو گیا جب آپ ڈھونڈنے آئے ہیں کہ وہ جو ہے نا جس طرح کے آپ کپڑے بتا رہے ہیں، جس طرح کا حلیہ بتا رہے ہیں، وہ آپ کے والد ہی تھے۔ اب ان لوگوں نے بچوں نے سوچا جو دو جوان بیٹھے تھے کہ بھئی اپنے شہر جا کے مقدمہ کریں۔ انہوں نے شہر جا کے مقدمہ کیا، اور جو ہے نا قاضی نے جگہ جگہ ڈھونڈا، لیکن مجرم کا کہیں دور دور پتہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی گواہ نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، تو بھلا مجرم کیسے پکڑا جاتا ہے۔
رو دھو کر نا یہ لوگ خاموش ہو گئے. تھوڑا عرصہ گزرا تھا ابھی کہ اسی شہر میں کسی نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں سارے خاص و عام لوگوں کو بلایا. جب دعوت ہوئی نا تو تاجر کے 2 بیٹے تھے وہ بھی اس دعوت میں گئے اور یہ ڈاکو بھی پہنچ گیا. بہت بڑا دسترخوان لگا اور اس کے بعد جو ہے نا بڑے بڑے تھال آئے کھانے کے جو مہمانوں کے سامنے رکھ دیے گئے. تاجر نے جب اپنی تھال پہ کا ڈھکنا ہٹایا نا کھانے کے لیے تو اس میں 2 کبوتر تھے بھنے ہوئے. اب اس کی تو عادت تھی جہاں کبوتر دیکھتا قہقہے لگانے لگتا تھا اور کہتا تھا یہ کبوتروں گواہ رہنا. تاجر نے جب ان 2 کبوتروں کو دیکھا نا بھنے ہوئے کبوتروں کو تو اسے اتنی ہنسی آئی, زور کی ہنسی آئی, قہقہا لگانے لگا. اب چاروں طرف جو مہمان بیٹھے تھے وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا, یہ کھانا دیکھ کر اس طرح کیوں ہنس رہا ہے. اچھا لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے لیکن تاجر جو تھا نا تاجر کے بیٹے بھی تھے اس محفل میں شریک, وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے. لیکن ڈاکو کو کچھ ہوش نہیں تھا. ڈاکو جو تھا نا وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا اور قہقہے لگاتا جاتا کبوتروں کو دیکھ کے اور کہتا جاتا کہ کبوتروں گواہ رہنا. یہ کہتے کہتے وہ اپنا ہوش و حواس اس طرح کھو بیٹھا کہ اس نے سارے قتل کا واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے اس طرح نا قتل کیا تھا, اس کے پیسے لیے تھے اور اس نے کبوتروں کو گواہ بنایا تھا. یہ کہہ کے پھر زور سے قہقہا لگایا اور کہا کہ کبوتروں گواہ رہنا. جب اس نے اس طرح کا مذاق کیا نا اب سب لوگ وہاں پہ کھانا چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے کہ بھئی اس نے جو فلاں وقت قتل ہوا تھا نا یہ دونوں بیٹے بھی ہیں اور ہم سب گواہ ہیں کہ اس نے اپنے منہ سے اس کا اقرار کیا ہے کہ اس نے وہ قتل کیا تھا. اب جو تھا نا قاضی نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی. جب پھانسی کی سزا دے دی نا تو اس کی بیوی اس سے ملنے آئی, کہنے لگی کہ یہ معاملہ تو ختم ہو چکا تھا, کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا اور آپ کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں تھا, صرف اور صرف آپ گواہ تھے, صرف اور صرف آپ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ قتل آپ نے کیا ہے. بھلا آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے ہی منہ سے سارا آپ نے بیان دے دیا. تو ڈاکو نے کہا بھئی مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنے ہوش و حواس تھوڑی دیر کے لیے بالکل گم کر چکا تھا. کون سی وہ غیبی طاقت تھی, کون سی وہ غیبی قوت تھی جو مجھ سے یہ ساری بات کہلوا گئی, مجھے نہیں پتا. اب مجھے پھانسی ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں اللہ کی پکڑ کہ سبب کو کچھ نہ کچھ سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اور جو ہے ظالم پکڑا جاتا ہے. وہ ظالم جو یہ سوچ کر ظلم کرتا ہے نا کسی پہ کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں, سازش کر رہا ہوں, اس کے خلاف چال بازیاں کر رہا ہوں, منصوبے بنا رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ذات ہے جو دیکھ بھی رہی ہے اور انصاف بھی کرے گی. وقت تو آنے دو, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو اسی لیے کہتی ہوں جب بھی سوچیں کوئی ایسا کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو یہ ضرور سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا, اللہ دیکھ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اور ابھی تک آپ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں نا اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجیے سبسکرائب, اور بیل کے جو ہے نا آئیکن کو بھی پریس کر کے آل کے بٹن پہ پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. آج کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی تو پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی باتیں بناتی. اللہ حافظ.